اسماء الاشارت ما وضع لمشار الیہ وہی ذا للمذکر ولمثناہ الزان وزین وللمؤنث تا وزی وتی وتہ وزہ وتہ وزہ ولمثناہ تان وتین ولجمعہما اولا مدا وقصرا۔ جی مولانا مبنیات کی بحث چل رہی ہے۔ مبنیات صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا 8 ہیں بھائی۔ ان 8 میں سے سب سے پہلی بحث تھی ضمیر کی طویل بحث، وہ ختم ہوئی۔ آج دوسرے مبنیات میں سے جو دوسرا ہے یعنی اس میں اشارہ، اس کی بحث ہے بھائی۔ کہتے ہیں اسماء الاشارتی، اسماء اشارہ ما وضع لمشار الیہ، وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لمشار الیہ، کس کے لیے؟ مشارون الیہ، وہ چیز جس کی جانب اشارہ کیا جائے اس کے لیے کیا وضع کیا گیا ہے؟ اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے، اس کے ذریعے کسی چیز کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہی ذا للمذکر، اور یہ ذا ہے اس میں اشارہ، للمذکر کس کے لیے؟ مذکر، یعنی واحد مذکر کے لیے ذا اس میں اشارہ ہے۔ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں ھذا، کیا استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھو اس میں یہ ذا اس میں اشارہ ہے، جیسے ابھی صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ ذا للمذکر، ذا کس کے لیے ہے؟ تو ھذا کے اندر یہ ذا اس میں اشارہ ہے، اور یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہا تنبیہ کے لیے آگے صاحب کافیہ خود بھی بتلا دیں گے۔ کہتے ہیں یہ ذا ہے اس میں اشارہ مذکر کے لیے، وَلِمُثَنَّاهُ الزَّانِ وَالزَّيْنِ، اور مذکر کے تثنیہ کے لیے، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ مذکر کو، اور مذکر کے تثنیہ کے لیے زانی ہے اور زینی ہے بھائی۔ تثنیہ اگر وہ مرفوع ہو تو زانی استعمال کرتے ہیں، منصوب یا مجرور ہو تو کون سا اس میں اشارہ استعمال کریں گے؟ زینی۔ سمجھ میں آیا؟ عبارت میں ایسی جگہ اس میں اشارہ آیا کہ اس پر نصب آنا چاہیے، محلن منصوب ہو تو زینی لائیں گے، مجرور محل میں بھی آ جائے تو پھر بھی کیا لائیں گے؟ زینی۔ اور اگر کس مقام میں آئے جہاں پر رفع آتا ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ زانی۔ زانی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مبنی ہے، مبنی کی بحث چل رہی ہے، اور مبنی تو وہ ہے جو حالت رفعی نصبی جری میں بدلتا نہیں عامل کے آنے سے، اور یہاں تو یہ اس میں اشارہ بدل رہا ہے، حالت رفعی میں زانی ہے تو نصبی جری میں کیا ہے؟ زینی ہے، جیسے رجلانی ہے اور رجلینی ہے بھئی، رجلانی حالت رفعی میں، رجلینی حالت نصبی جری میں، تو یہ تو عوامل کے آنے سے بدل رہا ہے بھئی۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ حالانکہ یہ تو مبنی ہے، مبنی تو بدلتا نہیں۔ تو جواب یہ دیتے ہیں علماء نحو بھئی کہ یہ زانی اور زینی یہ جو بدلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عامل کی وجہ سے نہیں بدلے، بلکہ ان کو وضع ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ حالت رفعی میں کیا استعمال کرنا ہے؟ زانی۔ حالت نصبی جری میں کیا کرنا ہے؟ زینی۔ تو زانی الگ وضع ہوا ہے اور زینی تثنیہ میں تو وہی رجلانی بدل جاتا ہے، کس سے؟ رجلینی سے۔ سمجھ میں آیا؟ وہی تثنیہ کا الف کس سے بدلتا ہے؟ یا سے بدلتا ہے، لیکن یہ جو اس میں اشارہ وغیرہ آئیں گے ان کے اندر یہ جو الف کے جگہ یا آتی ہے یہ وہ الف نہیں یا سے بدلا، بلکہ یہ وضع ہی الگ ہے۔ زانی الگ وضع، زینی الگ وضع۔ ہاں اب مرفوع محل ہے تو وہاں پر کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ الف والا، اور جو منصوب اور مجرور محل ہوتا ہے وہاں کیا؟ زینی استعمال ہوتا ہے۔ جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلِلْمُؤَنَّثِ، اور مؤنث کے لیے بھائی کہتے ہیں للمؤنث تا وزی وتی وتہ وزہ
وتیہی وزیہی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس میں واحد مؤنث کے لیے کئی اس میں اشارہ ہے. تا بھی ہے، زی بھی ہے، تی بھی ہے، تہ بھی ہے، زہ بھی ہے، تیہی بھی ہے اور زہی بھی ہے بھائی. تو آپ جو اکثر استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہاں زہی. تو یہ زہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر ہا کون سی داخل ہوئی ہے؟ تنبیہ کی. وَلِمُثَنَّاهُ أَيْ لِمُثَنَّى الْمُؤَنَّثِ. ہا ضمیر کس کو راجع؟ اور مؤنث کے تثنیہ کے لیے تانی و تینی کیا استعمال ہوتے ہیں؟ تانی اور تینی. تانی کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں. اور تینی حالت نصبی و جری میں. اس پہ پھر وہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو حالت نصبی جری میں بدل رہا ہے عامل کی وجہ سے. تو جواب یہ کہ عامل کی وجہ سے نہیں بدل رہا بلکہ ان کی وجہ ہی الگ الگ ہے. اسی طرح ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ جو ان کی مشابہت آ گئی ہے نا تثنیہ کے ساتھ یہ اتفاقاً ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ جیسے تثنیہ میں حالت رفعی میں الف آتا ہے، نصبی جری میں یا، تو اس میں بھی حالت رفعی میں الف والا لاتے ہیں اور نصبی جری میں. تو یہ جو اس کے ساتھ اس کی مشابہت آئی ہے یہ اتفاقاً آئی ہے وہی. وَلِجَمْعِهِمَا. اور جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اولائی کیا ہے؟ اولا ہے بھائی. اولا مدن و قصرن. مدن مصدر ہے، حال بن رہا ہے مولانا. اور مصدر آپ نے پڑھا ہے کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے. اے ممدودن و مقصورن. مدن و قصرن اے ممدودن و مقصور. اور اولا ان دونوں کی جمع کے لیے ہے، مذکر کی جمع کے لیے بھی اور مؤنث کی جمع کے لیے بھی، اس حال میں کہ یہ ممدود بھی ہے اور مقصور بھی ہے. یعنی مد کے ساتھ بھی ہے اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی ہے. کس کے ساتھ ہے بھئی؟ یہ الف کے بعد حمزہ آئے تو یہ مد ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مد بھئی. اس کو لمبا کرتے ہیں، خوب کھینچتے ہیں. الف کے بعد حمزہ آئے اور اگر آخر میں الف مقصورہ آئے تو وہ اس کو بھی لمبا کرتے ہیں لیکن اتنا لمبا نہیں وہ الف جتنا. تو اس اولا کو یہ ممدود بھی آیا ہے مقصور بھی. اولا یہ کون سا ہے جو عبارت میں ذکر ہے؟ یہ ممدود ہے، مد کے ساتھ ہے. اور مقصور کس طرح ہوگا؟ اولا حمزہ نہیں ہوگی آخر میں. سمجھ میں آیا؟ اولا. اولا لکھتے کیسے ہیں؟ الف واو لام یا اور اوپر کھڑی زبر آ جائے گا یا پر بھائی. اولا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ واو درمیان میں آ رہا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں. اولا میں بھی نہیں پڑھنا اور ممدود میں بھی نہیں پڑھنا اور مقصور میں بھی نہیں پڑھنا. بھائی جب یہ پڑھتے نہیں ہیں تو اس کو لکھا کیوں جاتا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے. جواب اس کا یہ ہے بھائی کہ اگر واو نہ لکھیں، آپ ذرا اولا لکھیں الف لام یا اور یا پر کیا آ جائے گا؟ کھڑی زبر. تو الا اگر اس کا التباس لازم آتا ہے الا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ الا کے ساتھ التباس لازم آتا ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اولا لکھا ہے اس میں اشارہ ہے یا الا حرف جر ہے. تو لہذا فرق کرنے کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ واو درمیان میں لکھتے ہیں اولا. اور جب ایک میں لکھ دیا تو دوسرے میں بھی کیا کر دیتے ہیں؟ واو لکھتے ہیں تاکہ سارے ایک جیسے ہو جائیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ التَّنْبِيهِ. اور اس کے ساتھ حرف تنبیہ بھی مل جاتا ہے. کس کے ساتھ بھائی؟ اس میں بھائی حرف تنبیہ آپ نے پڑھا ہے نہیں. ہاذا یہ حرف تنبیہ ہا مل گئی. ہاذہ اس کے ساتھ کیا مل گئی؟ ہاں. یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ. اس کے ساتھ حرف تنبیہ بھی مل جاتا ہے. وَيَتَّصِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ. اور جڑتا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ بھائی. حرف الاسماء اشارہ کے ساتھ جڑتا ہے حرف الخطابی. حرف خطاب بھی جڑ جایا کرتا ہے اسماء اشارہ کے ساتھ. بھائی دیکھو اسماء اشارہ ذاکا ذالکا آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ جی. تو یہ ذاکا کے اندر جو کاف آ رہا ہے
یہ کاف حرفیہ خطابیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کاف حرفیہ خطابیہ کہلاتا ہے. اسی طرح کس میں؟ ذالکہ میں. اسی طرح ذاکہ کے اندر وغیرہ. بھائی ان کے ساتھ یہ جو کاف ملتا ہے کون سا ہے؟ کاف حرفیہ. یہ ضمیر نہیں ہے، یاد رکھنا بھائی. یہ کس لیے جوڑتا ہے ساتھ؟ بھائی یہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ مخاطب آپ کا مفرد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. دیکھو وہ دور زید کھڑا ہے، میرے پاس آپ میں سے ایک کھڑا تھا، میں اب اس کو زید دکھا رہا ہوں. میں اسے کیا کہوں گا؟ ذاکا زیدن یا ذالکا زیدن. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ زید ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اب ذالکا کے ساتھ یہ جو کاف حرفیہ خطابیہ میں نے جوڑا، اس کاف نے بتلا دیا کہ یہ اشارہ میں کس کو کر کے بتلا رہا ہوں؟ مفرد کوئی ایک شخص ہے، اور وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو اس کاف حرفیہ خطابیہ نے کیا بتلایا کہ میرا مخاطب کیا ہے؟ ایک واحد مذکر ہے. بھائی اس کو میں نے اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلایا. اب میرے سامنے آپ میں سے دو تھے، ان کو میں اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلا رہا ہوں. تو اب میں کیا کہوں گا؟ ذالکما زیدن. ذالکما زیدن. تو دیکھا پہلے ذالکا مفرد والی صورت لائے تھے، اب ذالکما کون سی صورت لائے؟ تثنیہ. ترجمہ کریں ذالکما زیدن. ترجمہ وہی ہوگا، وہ زید ہے. وہ یہ کما نے صرف کیا بتلایا؟ میرے مخاطب کتنے ہیں؟ دو ہیں. دو کو میں نے اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلایا کہ وہ زید ہے. تو یہ حرف کیا ہے مولانا؟ جمع کے لیے کیا کہوں گا؟ آپ میں سے کئی افراد میرے سامنے ہیں، میں ان کو زید کی دکھلا رہا ہوں. کیا کہوں گا؟ ذالکم زیدن. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے. ترجمہ وہی ہے رہے گا. البتہ اس کاف حرف خطاب نے کیا بتلا دیا کہ میرا مخاطب یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. بھائی اگر مؤنث ہو پھر میں کیا کہوں گا؟ میرے سامنے مؤنث ہے کوئی اور اس کو میں زید کی اشارے سے بتلا رہا ہوں، میں کیا کہوں گا؟ ذالک زیدن. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ وہی، وہ زید ہے. اگر دو ہوئی تو پھر میں کیا کہوں گا؟ ذالکما زیدن. ترجمہ پھر بھی وہی، وہ زید ہے. اگر جمع ہوئی تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکن زیدن. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ کاف حرفیہ خطابیہ ہے، یہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ مخاطب مذکر ہے یا مؤنث ہے، مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. بھائی تو اس کا کوئی ہم نے ترجمہ کیا؟ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا. معلوم ہوا یہ حرف ہے. نیز حرف ہونے کی دلیل اور کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. دوسری دلیل یہ مولانا کہ اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر کی جگہ تو اس میں ظاہر ہمیشہ آ سکتا ہے. میں نے کہا ضربتو، کس نے پٹائی کی؟ میں نے پٹائی کی. ضربتو کا کیا معنی؟ میں نے پٹائی کی. اب یہ توون ضمیر فاعل ہے، اس کی جگہ میں اس میں ظاہر لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا؟ ضرب زیدن. کس نے پٹائی کی؟ دیکھا. یا میں نے کہا ضربتو کا، میں نے آپ کی پٹائی کی. اب کاف کی جگہ میں کیا لا سکتا ہوں؟ اس میں ظاہر لا سکتا ہوں. ضربتو زیدن لا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو ضمیر کی جگہ تو ہمیشہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کتنے ہو گئے حروف بھائی؟ تو کہتے ہیں پہلے دیکھیے وَيَتَّصِلُ بِهَا حرف الخطاب، اور اسماء اشارہ کے ساتھ مل جایا کرتا ہے حرف خطاب بھی. اور کتنے ہوئے حرف خطاب مولانا؟ 5 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 5. مذکر کے لیے کا، تثنیہ کے لیے کما، جمع کے لیے کم، اور واحد مؤنث کے لیے کی، اور
تسنیہ کے لیے وہی جو پہلے کما آیا تھا، تسنیہ مؤنث کے لیے بھی وہی کما مستعمل ہے، اور جمع کے لیے کننا. تو کل کتنے ہو گئے؟ 5، کیونکہ تسنیہ والا مشترک ہے. اسی طرح بھائی اسماء اشارہ بھی کتنے نوع کے ہوئے، کتنی اقسام کے ہوئے؟ وہ بھی 5 اقسام کے ہوئے. اس لیے کہ ایک کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر کے لیے، ایک تسنیہ مذکر کے لیے، ایک جمع مذکر کے لیے، ایک واحد مؤنث کے لیے، اور ایک جمع لیکن جمع اور تسنیہ مؤنث کے لیے، اور ایک کیا ہے؟ جمع. لیکن جمع مؤنث اور جمع مذکر کے لیے تو مشترک ہے. ابھی بتایا صاحب کافیہ نے کہ دونوں کے لیے کیا آتا ہے؟ اولائی اور اولا آیا کرتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو جمع مشترک ہوئی تو کتنے انواع کے ہوئے؟ یہ بھی تو اسماء اشارہ بھی 5 انواع کے، اور حرف خطاب بھی کتنے ہو گئے؟ 5. اور ہر ایک کے ساتھ ان میں سے جو بھی نوع ہے اس کے ساتھ حرف خطاب مل سکتا ہے. تو یہ 5 انواع اسماء اشارہ ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ 5 قسم کے حرف خطاب آ سکتے ہیں. تو کل کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 5 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 25 قسمیں بن جائیں گی. کہتے ہیں وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ، اور یہ حرف خطاب جو ہیں 5 ہیں، فی خمسۃ 5 میں، اے خمسۃ مضروبۃ فی خمسۃ، یہ ایسے 5 ہوئے جو ضرب دیے گئے ہیں کس کے اندر؟ 5 میں. کون سے 5؟ بھائی وَهِيَ خَمْسَةٌ یہ 5 ہوئے. یہ کون سے حرف خطاب میں نے بتلایا تھا کتنے ہوئے؟ 5. اور ضرب دیے گئے ہیں کتنے کے اندر؟ 5 میں. کیوں 5 میں؟ کیونکہ اسماء اشارہ بھی کتنی انواع پر ہیں؟ 5 انواع پر، اور ہر ایک کے ساتھ یہ 5 قسمیں آ سکتی ہیں. تو کل کتنے ہو گئے؟ 5. تو یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ 5 ضرب 5 ہوئے. یہ ایسے 5 ہوئے مضروبۃ فی خمسۃ جو ضرب دیے گئے ہیں 5 کے اندر. فیکون 25. تو مجموعہ کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ 25. بھائی تو 25 طرح پر بن گیا بھائی. یہ وہی اور وہ یہ ہے مولانا 25. ذاکا الی ذاکنا، ذاکا سے لے کر ذاکنا تک. بھائی دیکھا، ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، ذاکنا. اسی طرح وزانکا الی زانکنا، زانکا سے لے کر زانکنا تک. کیسے؟ زانکا، زانکما، زانکم، زانکی، زانکما، زانکنا. وَكَذَلِكَ بَوَاقِي، اور اسی طرح باقی ہیں. کہتے ہیں صاحب کافیہ فرما رہے ہیں 2 کی تو میں نے مثال ذکر کر دی، اور باقی کو آپ اسی پر کیا کر لیں؟ قیاس کر لیں. وہ بھی اسی طرح ہے بھائی. وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ. اور ذا اس میں اشارہ کس کے لیے ہے؟ تو بولا جاتا ہے ذا قریب کے لیے، وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ، اور ذَلِكَ اس میں اشارہ بعید کے لیے، وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، اور ذَاكَ اس میں اشارہ متوسط کے لیے. بھائی کوئی چیز قریب ہو، مذکر ہو، واحد، اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذا. کوئی متوسط درجے پر ہو اس کے لیے ذَاكَ کیا کہیں گے؟ اور جو بعید ہو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذَلِكَ. دیکھا عربی کے اندر کوئی ایک حرف بھی بیکار نہیں. ذا کے اندر سب سے کم حروف ہیں، یہ قریب کے لیے ہے. ذاکا کے اندر حروف بڑھ گئے، ایک الف بڑھ، ایک کاف بڑھ گیا. کتنے پہلے ذا میں کتنے تھے؟ 2، وہ قریب کے لیے. ذاکا کے اندر کتنے حروف؟ 3، تو یہ متوسط کے لیے. اور ذالکا کے اندر کتنے حروف؟ 4. بھائی ذال، الف، لام، کاف، ذالکا. تو یہ بعید کے لیے ہے بھائی. دیکھا حرف بڑھتے گئے تو کیا ہوا؟ معنی بھی اس میں مطابق ہوا. وَتِلْكَ وَزَانِّكَ وَتَانِّكَ مُشَدَّدَتَيْنِ، اور تِلْكَ اور زَانِّكَ اور تَانِّكَ یہ نون مشدد ہے. اس مشددتین اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مشدد ہیں، یعنی ان میں نون مشدد ہے. وَأُولَالِكَ، اور اسی طرح اولالکا، یہ چاروں جو ہیں مثل ذالکا، یہ کس کے مثل ہیں؟ ذالکا کے مثل ہیں. یہ خبر ہے بھائی.
ذالکہ کے مثل ہیں. یعنی جیسے ذالکہ بعد کا فائدہ دیتا ہے بعید کے لیے آتا ہے، یہ چاروں بھی کس لیے آیا کرتے ہیں؟ بعید کے لیے آتے ہیں. وَأَمَّا ثَمَّ وَهُنَا وَهَنَّا فَلِلْمَكَانِ خَاصَّةً، اور باقی سمّا جو ہے بھئی سمّا یاد رکھو، ایک سمّا ہے، سمّا تو حرف عطف ہے، سمّا اس میں اشارہ ہے، کیا ہے؟ اور اسی طرح ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. وَحَنَّا وَحِنَّا دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. کہتے ہیں یہ تین جو ہیں فَلِلْمَكَانِ خَاصَّةً، یہ مکان کے لیے آئیں گے خاص طور پر، کسی مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئیں گے، زمانے یا معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. کس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے آئیں گے؟ مکان کے لیے طرف اشارہ کرنے کے لیے آئیں گے. بھائی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ کو یاد ہے جو میں نے ایک ہفتہ پہلے بتائی تھی؟ میں نے کیا کہا؟ وہ بات کیا کہا؟ اشارہ کیا یا نہیں کیا؟ اشارہ کیا. اس کے لیے کیا اب میں سما ہونا اور ہننا کو لا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں بھائی ان کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے؟ مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور یہ جو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کیا ہے؟ معنی ہے. کیا ہے؟ معنی ہے. وہ بات کیا تھی بھائی؟ معنی تھا نا، اس معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں اگر استعمال کر لیں، کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے، لیکن حقیقتاً یہ وضع ہے مکان کے لیے اور زمانے یا معنی کے لیے استعمال ہو جائیں تو یہ مجازی ہوں گے، مجاز کے طریقے پر ہوں گے. کس طریقے پر؟ مجاز کے طریقے، یعنی اس معنی موضوع لہو نہ رہا وہ ان کا، بلکہ معنی غیر موضوع لہو ہوا. جی تو یہ سارے سما ہونا اور ہننا اور ہننا یہ مکان کے لیے خاص طور پر. الموصول، جی تیسرا مبنیات میں سے اس میں موصول ہے. کہتے ہیں اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ ما لا یتم جزءا الا بصلۃ وعائد. یاد رکھو یہ جو اس میں موصول ہے اس نے کلام کے اندر کبھی فاعل بننا ہے، کبھی مفعول بننا ہے، کبھی مضاف الیہ بننا ہے، کبھی خبر بننا ہے، کبھی مبتدا بننا ہے وغیرہ. یعنی کلام کا جز بنے گا. کیا بنے گا؟ یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. لیکن کہتے ہیں یہ کبھی بھی کلام کا جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کا صلہ نہ ملے. جب اس کے ساتھ صلہ ملے گا تو اب یہ کیا بن سکتا ہے؟ فاعل بھی بن سکتا ہے، اب مفعول بھی بن سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، لیکن صلے کے بغیر نہیں. بھائی یہ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور موصول کا صلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ہمیشہ جملہ. موصول کا صلہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ بھائی دراصل اس میں موصول کے اندر ابہام ہوتا ہے. وہ جو کہ کیا وہ جو کہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ مبہم ہے. اور اس کے لیے ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی اور لفظ چاہیے، لیکن مفرد کے ساتھ اس میں اتنا ابہام ہے کہ مفرد کے ساتھ اس کا ابہام دور ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے پورا جملہ چاہیے ہوتا ہے، پورا جملہ. اس لیے اس کا صلہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جملہ آئے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مثلا میں نے کہا جا الذی، آیا وہ جو کہ، آیا وہ جو کہ. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. آگے صلہ آئے تو پھر جا الذی ضربا کا، آیا وہ جس نے کہ آپ کی پٹائی کی. اب بات پوری ہو گئی. تو اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ صلہ. اور صلہ ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ہوگا جملہ ہوگا. اور جملہ تو مستقل ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. ضربا کا جو میں نے صلہ بنایا یہ تو پورا جملہ ہے، ضربا کا اس نے آپ کی پٹائی کی، لیکن میں اس کو کیا بنانا چاہتا ہوں؟ موصول کا صلہ. تو جب جملہ مستقل ہے، کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن آپ اس کو جوڑ کر موصول کا صلہ بنائیں تو پھر درمیان میں ربط ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ربط ضروری ہے.
اور جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے ربط چاہیے، اور وہ ربط عائد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عائد کہلاتا ہے۔ پھر وہ عائد کئی قسم پر آ سکتا ہے، الف لام کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور ضمیر وغیرہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، یا اسی ایک اسم کا دوبارہ اس میں اعادہ کر دیا جائے وہ بھی عائد بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صلہ ہے اس کے اندر عائد ہمیشہ ضمیر ہی آئے گی، کوئی اور صورت عائد کی یہاں لانا جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو جاء الذی ضربکا، ضربہ کا کیا ہے؟ موصول کا صلہ، اور صلے کو موصول سے جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد، اور عائد ہمیشہ کیا ہوگی؟ صلے میں ضمیر ہوگی، کوئی اور کسی اور قسم کا عائد نہیں آ سکتا۔ تو ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے بھائی جو لوٹے الذی کو؟ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر، کون سی ضمیر؟ یاد رکھو مرجع ہمیشہ غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے، مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوا کرتا۔ تو ضربہ کا اس کے اندر ایک ہی، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر، آگے کاف تو مخاطب کی ضمیر ہے، وہ تو لوٹ نہیں سکتی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی تو بتلائیے مولانا، اس میں موصول بغیر صلے اور عائد کے جملے کا جز بن سکتا ہے؟ جملے کا جز، اس کو فاعل بناؤ تو بھی اس کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ اور عائد چاہیے، اور اس کو مبتدا بناؤ تو بھی اس کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ اور عائد چاہیے۔ اس کو فاعل بناؤ تو بھی کیا چاہیے؟ صلہ اور عائد۔ اس کو خبر بناؤ تو بھی کیا چاہیے؟ یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ کہ الموصول ما لا یتم جزءا، موصول وہ ہے جو پورا نہیں ہوتا جز ہونے کی طور پر، جز ہونے کی حیثیت سے، جز ہونے کی حیثیت سے وہ پورا یعنی پورا جز نہیں بنتا الا بصلۃ وعائد، مگر صلہ کے ساتھ اور عائد کے ساتھ۔ وصلتہ جملۃ خبریۃ، اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا ہمیشہ۔ والعائد ضمیر لہ، اور عائد اس کی ضمیر ہوگی۔ عائد کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی اس میں موصول کی، یعنی اسی کی طرف جو لوٹے گی، اس میں موصول کی طرف۔ بھائی عائد کے آنے کی کئی صورتیں تھی نا، صاحب کافیہ نے بتلایا اس کے اندر عائد کیا آئے گی؟ ہمیشہ ضمیر آئے گی جو اس میں موصول کو لوٹے گی۔ وصلۃ الالف واللام اسم فاعل او مفعول، الف لام، بھائی آپ نے یہ پڑھا یا نہیں کہ الف اس میں فاعل، اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہ کافیہ کے شروع میں نے بحث لکھوائی تھی الف لام کی قسمیں، میں نے بتلایا تھا کہ الف لام دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی ہے، ایک الف لام حرفی ہے۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے، یہ دراصل اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام، اسی لیے اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے؟ اس میں موصول۔ اس کے علاوہ باقی الفاظ پر جو الف لام آتا ہے وہ کیا ہے؟ الف لام حرفی، اور وہ تعریف کا فائدہ دیا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو الف لام اس میں فاعل، تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام آئے وہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا صلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ، لیکن ان کا صلہ وہی اس میں فاعل یا وہی اس میں مفعول ہوگا۔ میں نے کہا الضارب، الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول، اور ضارب کیا ہے؟ اس کا صلہ۔ المضروب، الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول، اور مضروب کیا ہے؟ اس کا صلہ۔ اس پہ فوراً اشکال ہوتا ہے کہ ابھی ایسا کافی آپ نے بتلایا تھا کہ اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جملہ آئے گا، اور یہاں تو صلہ کیا آ رہا ہے؟ مفرد آ رہا ہے۔ ضاربن جملہ ہے یا مفرد ہے؟ ضاربن پٹائی کرنے والا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو پوری؟ کیا کیا اس نے بھائی؟ کوئی بات ہی نہیں پوری بھائی۔ المضروب، الف لام اس میں موصول، اور مضروب کیا ہے؟ صلہ۔ پٹائی کیا گیا، وہ جس کی پٹائی ہوئی، بھائی کوئی معنی سمجھ میں آیا؟ وہ جس کی پٹائی ہوئی، بھائی اس کو کیا ہوا؟ بات ہی پوری نہیں ہے۔ تو یہ تو صلہ مفرد ہے مولانا، جملہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے تو کیا کہا تھا؟ اس میں موصول کا صلہ ہمیشہ کیا ہوگا؟
جملہ ہوگا. تو جواب اس کا یہ مولانا کہ یہ اس میں موصول کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام. کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام کی صورت میں آیا ہے. تو چونکہ اس کی صورت الف لام جیسی ہو گئی اور الف لام تو کس پر داخل ہوا کرتا ہے؟ جملے پہ داخل ہوتا ہے یا مفرد پہ داخل ہوتا ہے؟ ہمیشہ مفرد پر داخل ہوتا ہے. تو چونکہ یہ الف لام کی شکل میں آیا اور الف لام تو داخل ہوتا ہے کس پر؟ مفرد پر. لہذا اس میں موصول کے صلے کو بھی ہم نے مفرد والی شکل دے دی. الضارب دراصل کیا تھا؟ الذی یضرب. اور المضروب کا کیا تھا اصل میں؟ الذی یضرب. تو الضارب اصل میں تھا الذی یضرب. پھر الذی کو ہم نے کس کی صورت دے دی؟ الف لام. جب الف لام کی صورت دے دی تو الف لام یضرب پہ داخل ہوتا ہے. یہ تو جملے پر داخل ہے, یہ تو مفرد پہ داخل ہوتا ہے. تو یضرب کو بھی ہم نے کون سی صورت دے دی؟ مفرد والی. اور ضارب بنایا تو کیا بن گیا؟ الضارب. تو الضارب کا کیا معنی ہے؟ الذی یضرب. اور اسی طرح تھا الذی یضرب. تو الذی کو کیا بنا لیا؟ کون سی صورت دی؟ الف لام والی. اور الف لام کے آگے کیا رہا ہے؟ یضرب. اور یضرب تو ہے جملہ اور الف لام تو جملے پر داخل نہیں. تو اس یضرب کو بھی کون سی صورت دے دی؟ تو فعل معروف میں فاعل کی شکل دے دیتے ہیں اور فعل مجہول میں اس میں مفعول کی شکل دے دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ المضروب. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں. وصلۃ الالف واللام اسم فاعل او فاعل او مفعول. اور الف لام کا صلہ وہ اس میں فاعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا. وہی الذی. بھئی یہ ہیں کون کون سے صاحب قافیہ؟ وہ گنوا رہے ہیں اسماء موصولہ. وہی الذی. یہ الذی ہے, یہ کس کے لیے آئے گا؟ مذکر, واحد مذکر کے لیے. واللتی. وہی الذی پڑھنا ہے مولانا, اس کو وہی الذی نہ پڑھنا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ الذی سے کیا مراد ہے؟ لفظ الذی. کیا مراد ہے؟ تو وہ جو الذی عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی الذی رکھ دیا. کیا نام رکھ دیا؟ اور جب نام رکھ دیا تو اس کا جو الف لام ہے وہ قطعی بن گیا. کیا بن گیا؟ قطعی بن گیا. اب اس میں کوئی تبدیلی ہے, وصلی نہ رہا, یہ گرے گا نہیں درمیان عبارت میں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کیا پڑھیں گے؟ وہیا. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی پہلے تو اگر اس میں موصول, یہاں دیکھو نام بنایا نا, آپ ذرا اس کا ترجمہ کرو. وہیا الذی ترجمہ کرو. اور وہ الذی ہے. بھئی آپ الذی کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر یہ معلوم ہوا اس کا نام ہم نے رکھ دیا, یہ بطور نام کے استعمال ہو رہا ہے اور نام کا ترجمہ کرتے ہیں. میں نے کہا وہ زید ہے, زید کا کوئی میں نے ترجمہ کیا بھائی, یا فلاں جو بھی ہے وہ عبداللہ ہے, کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ نام ہے اور جب نام بنا تو یہ حمزہ وصلی نہ رہا, قطعی بن گیا. تو لہذا اس کو اب پڑھیں گے بھائی, گرائیں گے نہیں. وہی الذی, اور یہ الذی ہے واحد مذکر کے لیے. واللتی, اور اللتی ہے واحد مؤنث کے لیے. واللذانی, واللتانی, اور تثنیہ مذکر کے لیے کیا ہے؟ اللذانی, اور تثنیہ مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اللتانی ہے. بالالف والیاء, الف اور یا کے ساتھ. یعنی حالت رفعی میں آئے تو اللذانی, اللتانی کہنا ہے, اور حالت نصبی جری میں آئے تو کیا کہنا ہے؟ اللذینی, اللتینی. صورت سمجھ میں آئی؟ اللتینی کہیں گے. پھر اس سے وہ اشکال ہوتا ہے, یہ تو حالت رفعی نصبی جری میں بدل رہے ہیں عامل سے. تو جواب میں نے کیا بتلایا کہ عامل کی وجہ سے نہیں بدل رہے بلکہ ان کی وضع ہی ایسے ہے. حالت رفعی کے لیے وضع ہی اللذانی ہے, نصبی جری کے لیے وضع ہی اللذینی ہے, حالت رفعی کے لیے وضع ہی اللتانی ہے, اور نصبی جری کے لیے وضع ہی اللتینی ہے. پھر مولانا ایک اور بات پہ بھی غور کریں بھائی کہ اللذانی میں آپ دیکھ رہے ہیں دو لام لکھے گئے ہیں, دو لام لکھے ہوئے ہیں بھائی. آگے اس کی تثنیہ, اس کو حالت رفعی جری میں لے جاؤ, کیا آئے گا؟ اللذینی, اللذین. اور آگے ایک ہے اللذین. تو بھئی اعراب نہ لگے ہوں تو کسی کو پتا چلے گا کہ یہ اللذینی ہے یا اللذین ہے؟ پتا نہیں چلے گا. لہذا فرق کرنے کے لیے
تثنیہ والی صورت میں 2 لام لکھتے ہیں اور جمع والی صورت میں 1 لام لکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ زانی میں کتنے لام ہیں 2 لام ہیں. تو اب اللہ زینی بھی لکھا ہو تو یہ 2 لام بتلا دے گا کہ یہ تثنیہ ہے جمع, اور اللہ زینہ جب لکھا ہو تو یہ 1 لام اس کا بتلا دے گا کہ یہ جمع ہے تثنیہ نہیں. والاولا, اور اسی طرح اولا ہے بھائی, اولا یہ بھی اسی طرح ہے بھائی, اس میں بھی وہ اس لیے لکھا کہ اس کا کس سے فرق آ جائے, الا سے فرق آ جائے. وَالَّذِينَ, اور جمع کے لیے الَّذِينَ ہے مولانا, اولا بھی ہے اور الَّذِينَ. وَاللَّائِ, یا کو ساکن بھی پڑھیں گے, وَاللَّائِ یا پر کسرہ بھی پڑھیں گے بھائی, دونوں طرح جو ہے آیا ہے بھائی. وَاللَّاتِ, وَاللَّوَاتِ, یہ سارے ہیں اسماء موصولہ بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اولا اور الذین یہ آتے ہیں جمع مذکر کے لیے. کس کے لیے آتے ہیں؟ جمع مذکر کے لیے. اور آگے جو ہیں آخری 5 یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں بھائی. میں نے کیا بتایا؟ اولا کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے. الذین بھی کس کے لیے؟ لیکن یاد رکھو یہ اولا جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جایا کرتا ہے, لیکن زیادہ مشہور یہ کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے. اسی طرح اللہ اور اللہ یا کے ساتھ جو ہے اور یا کے بغیر, اور اللہ یہ جمع مذکر کے لیے بھی آتے ہیں اور جمع مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں, لیکن زیادہ مشہور کس میں ہے؟ جمع مؤنث میں ہے. اور اللاتی اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے ہوئی. ومن وما اور من اور ما ہے بھائی. اسماء موصولہ گنوا رہے ہیں صاحب کافیہ بھائی. من بھی کس میں سے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے. یہ ذوی العقول کے لیے آیا کرتا ہے. ذوی العقول کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ 3 چیزیں, انسان, جنات اور فرشتے, ان کے لیے من. وما کس کے لیے آیا کرتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آیا کرتا ہے جو عقل نہیں رکھتے. وَأَيٌّ وَأَيَّتٌ, اور اسی طرح ایون اور ایتن یہ بھی کس میں سے ہیں؟ اسماء موصولہ میں سے ہیں. وَذُو الطَّائِّيَةُ, اور وہ ذو جو قبیلہ طے والا ہے. ذو الطَّائِّيَةُ وہ ذو جو کون سا ہے؟ قبیلہ ہے بھائی. قبیلہ طے ایک عرب کا مشہور قبیلہ ہے بھائی جی, اسی سے حاتم طائی ہے بھائی. حاتم طائی, حاتم یہ طائی نسبت کے لیے ہے. وہ حاتم جو طے قبیلے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حاتم تو وہ قبیلہ طے کی لغت میں ذو کا لفظ بھی کس طور پر استعمال ہوتا ہے؟ اس میں موصول کے طور پر بھائی. وَذَا بَعْدَ مَا, اور وہ ذا جو کس کے بعد آئے؟ ما کے بعد. کون سا ما؟ لِلْاِسْتِفْهَامِ, جو کس کے لیے ہو؟ استفہام کے بعد, استفہام کے لیے ہو. بھئی یہ ما استفہام کے لیے آتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ما تفعل, کیا کر رہے ہو؟ کیا کہتا ہوں؟ ما تفعل, کیا کر رہے ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کبھی کبھی اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں بھائی؟ ذا بھی لگا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماذا تفعل, ماذا. یہ ما ذا, یہ ذا کیا ہے؟ صاحب کافیہ نے آج آپ کو بتلا دیا کہ یہ ذا بھی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. یہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ ما استفہامیہ کے بعد آ رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والالف واللام, اور اسی طرح الف اور لام یہ بھی کیا ہیں؟ اس میں موصول ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں بھائی؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر. یہ سارے اسماء موصولہ ہیں. والعائد المفعول يجوز حذفه, بھائی عائد کے انہوں نے صاحب کافیہ نے کیا بتلایا؟ اس میں موصول جملے کا جزء تام نہیں بنے گا بغیر عائد اور صلہ. معلوم وہ عائد کا ہونا ضروری, لیکن کبھی کبھار جو عائد کی ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ اس میں موصول کی جانب وہ مفعول واقع ہو رہی ہوتی ہے, تو اس صورت میں اس کو حذف کرنا بھی جائز, اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. یعنی لفظوں سے تو گر جائے گی, لیکن بہرحال ترکیب کے اعتبار سے وہ اب بھی وہاں پر المحذوف کالمذکور, صرف لفظوں سے گرا سکتے ہیں آپ بھائی.
مثلا میں کہتا ہوں جاء الذی ضربتہ، جاء الذی آیا وہ شخص، ضربتہ جس کی میں نے پٹائی کی تھی. تو دیکھیے جا ترکیب سنیے، جاء فعل، الذی اس میں موصول، ضربتہ فعل با فاعل، ہاں ضمیر مفعول کی، اور یہ کس کو راجع ہے؟ الذی، یہ عائد ہے اس میں موصول کو، وہ جس کی میں نے پٹائی کی، وہ جس کی میں نے، یہ الذی کو راجع ہے. اور یہ عائد ہے مولانا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر جاء کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ ضربتہ میں ہا ضمیر عائد ہے، اور یہ فاعل بن رہی ہے یا مفعول بن رہی ہے؟ مفعول بن رہی ہے. اور مفعول کلام میں فضلہ ہوا کرتا ہے ایک زائد چیز، لہذا اس کو حذف کرنا بھی جائے. لہذا یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں جاء الذی ضربتہ، جاء الذی ضربتہ. تو آپ فوراً اشکال نہ کریں کہ بھئی یہاں تو عائد ہی کوئی نہیں، عائد ہونا چاہیے. بھئی عائد آپ خود سمجھ گئے کہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، محذوف ہے. چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.